إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربی زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی و حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو الہ العالمین اکیلا ہے، تنہا ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر الامور ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، ان کے ذریعے سے احکامات نازل فرمائے، ہمیں سیدھے راستے کی روشنی دکھائی، جنت کے راستے کی طرف نشاندہی کی، جہنم کے راستے سے ہمیں بچایا۔ درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ دین ہم تک نازل کیا۔
اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین جمعہ، پچھلے کچھ خطبہ جمعہ میں ہم نے شیعوں کے تعلق سے بہت کچھ باتیں کی تھی، اور آج یہ چوتھا ہفتہ ہے، چوتھا خطبہ ہے شیعوں کے تعلق سے، ان کے عقائد اور اس مذہب کے تعلق سے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں بات ہوئی تھی کہ ان کا ایک سب سے بڑا عقیدہ ہے تقیہ کرنے کا، اور اس تقیہ کرنے کے تعلق سے انہوں نے قرآن سے آیتیں بھی نکال لی، یا یوں کہہ لیجئے سہل انداز میں کہ اپنے اس عقیدے کی دلیل کے لیے انہوں نے قرآن کی بعض آیتوں کو پیش کیا۔ سب سے پہلا اشکال تو یہاں ہوتا ہے کہ جب آپ کی نظر میں یہ قرآن برحق نہیں ہے تو پھر اس قرآن سے اپنے عقائد کی دلیل کیوں لی جا رہی ہے؟ اس قرآن کے تعلق سے ان کے ائمہ معصومین کی طرف جو منسوب کیا گیا ہے کہ ان کا ایک 8واں امام ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں عطا کی گئیں، قرآن مجید دیا گیا، خانہ کعبہ دی گئی، اور اہل بیت دیا گیا۔ انہوں نے اپنے امام کی طرف گڑتے ہوئے اس روایت کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 چیزوں میں لوگوں نے خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا، اہل بیت کو قتل کر دیا، اور قرآن مجید کو بدل ڈالا، قرآن مجید کی تحریف کر ڈالی، اور ان کے عقائد کے مطابق یہ وہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ یہ قرآن تحریف شدہ قرآن ہے، بدلی ہوئی قرآن ہے، اور جو اصلی قرآن ہے وہ اس سے کئی گنا بڑی ہے، کئی گنا بڑی ہے۔ جو ان کے نظریے اور ان کے عقیدے کے مطابق جو ان کا قائم ہے، جو ان کا آخری امام ہے غار میں چھپا ہوا، اس کے پاس وہ اصلی قرآن موجود ہے۔ تو جب یہ قرآن اصلی نہیں ہے تو اس قرآن کی آیتوں سے اپنے عقائد کی تائید کے لیے دلیلیں کیوں کر لی جاتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا، ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ کیا۔ یہ اپنی تائید بیان کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کی تائید کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو پیش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے تعلق سے ایک آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے فَدَخَلُوا عَلَيْهِمْ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو وہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ نہ پہچان پائے، ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ اس کو دلیل میں لاتے ہیں کہ اس کے اندر یوسف علیہ السلام نے تقیہ کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ سوائے اس کے جسے زبردستی کیا جائے، جس کے اوپر اکراہ کیا جائے، زبردستی کفر کے الفاظ بلوائے جائیں، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو۔ اس آیت کو بھی انہوں نے اپنے عقیدے کی تائید کے لیے کر لیا۔ چوتھا اس واقعے کو بیان کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس قول کو کہ جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے راستے پر رواں دوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں، ایک گائیڈ بھی ہے جو راستہ دکھا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا ہے۔
کوئی اگر راستہ پوچھتا یا پوچھتا کہ ابو بکر یہ کون ہے تمہارے ساتھ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا کوئی انجان آدمی پوچھتا کہ یہ کون ہے، تو کہتے ہیں ہادٍ یہدینی الی السبیل، یہ ہدایت دکھانے والا ہے، راستہ بتانے والا ہے، جو ہمیں راستوں کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیت کیا ہوتی کہ یہ ہمارا نبی ہے، ہمارا رسول ہے، جو ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی کر رہا، لیکن الفاظ ایسا استعمال کرتے ہیں کہ سامنے والا یہ سمجھتا کہ شاید یہ اس سفر میں رواں دواں ہیں، تو اس سفر کے راستے کی رہنمائی کرنے والا یہ کوئی شخص ہے۔ تو ان 4 جگہ سے انہوں نے دلیلیں لی اور اپنے عقیدے کی تائید میں پیش کیا۔ شریعت کے اندر ایک ہوتا ہے توریہ، یعنی چھپانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ اللہ نے کوے کو بھیجا۔ جب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو اب یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اس کی لاش کو کہاں چھپایا جائے، تو اللہ نے کوے کو بھیجا، لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ وہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے۔ توریہ ہوتا ہے شریعت کے اندر جو جائز ہے اور مباح ہے۔ فرق کیا ہے توریہ کے اندر اور تقیہ کے اندر؟ مثال کے طور پر ہم نے آپ سے کہا کہ میرا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے عبداللہ، یہ ایک شخص ہے جو میرا نسبی بھائی نہیں ہے، لیکن میرا دینی اور اسلامی بھائی ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نصوص کے حوالے سے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فرق سمجھیے توریہ کا اور تقیہ کا۔ جو توریہ کرتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ میرا بھائی ہے، وہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرا نسبی بھائی ہے یا دینی بھائی ہے، تاکہ سامنے والے کو یہ بتایا جا سکے کہ ہاں یہ میرا بھائی ہے۔ لیکن جو تقیہ کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ میرا نسبی بھائی ہے، اگرچہ یہ اس کا نسبی بھائی نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے توریہ اور تقیہ کے درمیان، کہ تقیہ میں مکمل جھوٹ بولا جاتا ہے، اور توریہ میں کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور اس کے بنا پر ایسے الفاظ نکالے جاتے ہیں کہ ہم سامنے والے کے شر سے بچ سکیں اور سامنے والا ہمیں جھوٹا بھی نہ سمجھے۔ مثال کے طور پر ایک شخص آیا آپ سے قرض مانگنے کے لیے، آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے اسے قرض دیا، ایک تو اسے قرض کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر میں نے اسے قرض دیا تو یہ میرا رقم جو ہے اٹکا دے گا، یہ واپس کرنے والا بندہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے پاس 1000 درہم ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس 1000 درہم نہیں ہے، میرے پاس 1000 درہم نہیں ہے، لیکن یہ ہماری نیت میں ہے کہ ہاں سچ میں ہمارے پاس 1000 درہم نہیں ہے، لیکن ہمارے جیب میں یا ہمارے گھر میں 1000 دینار ہے۔ یہ ہم نے اس سے نہیں کہا۔ اس نے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس 1000 درہم ہے؟ مجھے قرض چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس 1000 درہم نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات یہ جھوٹ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ میرے پاس 1000 درہم ہے ہی نہیں۔ جو چاندی کے سکے ہوتے اسے درہم کہا جاتا ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ لیکن میری نیت میں یہ ہے کہ ہاں میرے پاس تو دینار ہے، لیکن میں نے اس کا اظہار نہیں کیا، تو یہ ہوتا ہے توریہ۔ اور اس کے جو شرائط ہوتے ہیں، ائمہ کہتے ہیں کہ اگر اس توریہ سے ہم کسی کے حق کو مارنا چاہ رہے ہیں، کسی کے مال کو غصب کرنا چاہ رہے ہیں، یا اگر ہم اپنے معاملات میں زیادہ توریہ کر رہے ہیں کہ سامنے والا ہمارے تعلق سے یہ بھرم قائم کر لے کہ یہ بار بار جھوٹ بولنے والا ہے، تو ایسی صورت میں توریہ کرنا حرام ہے۔ یا پھر کچھ ایسے شرائط ہیں، کچھ ایسے ضوابط ہیں جہاں ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، ہمارے مالوں کو لوٹا جا سکتا ہے، ہماری عزتوں کی نیلامی کی جا سکتی ہے، ہمیں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں توریہ کرنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں کو نکلتے تھے تو ظاہر سی بات ہے دشمن اپنے جاسوسوں کو پھیلا دیتے تھے۔ ہر لشکر والے، ہر جماعت والے اپنے جاسوسوں کو آگے بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ آگے کی خبر لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہوتا تھا کہ جاسوس چاروں طرف بھرے پڑے ہیں، سامنے ایک راستہ آتا، ایک چوراہا آتا یا دو منہا راستہ آتا جو 2 طرف نکلا ہوا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لشکر کو لے کر کھڑے ہو جاتے اور لوگوں سے سوال کرتے کہ بتاؤ کہ یہ یمن جانے والا راستہ کون سا ہے، تاکہ جو جاسوس اگر لشکر میں موجود ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہوتی کہ آپ ملک شام کی طرف قصد کریں گے، تو اللہ کے نبی نے جھوٹ تو نہیں کہا نا، اللہ کے نبی نے مطلق راستہ پوچھا کہ یمن جانے والا راستہ کون سا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمیں یمن جانا ہے، تاکہ جو دشمن ہیں، جو جاسوس ہیں، ان کے اندر یہ بھرم ڈالا جا سکے کہ یہ اسلامی لشکر شاید دوسری طرف رواں دوا ہے، ہمارے علاقے کی طرف نہیں آ رہی ہے۔ راستہ پوچھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سمت نکل پڑتے تھے تاکہ دشمنوں کو چکما دیا جا سکے۔ یہ توریہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو کیا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا؟ طریقہ بتایا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے ناک پر رکھ کر نماز سے نکل جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گویا کہ سامنے والے کو یہ بھرم دی جا رہی ہے کہ ناک سے نکسیر پھوٹ پڑا ہے، مجھے نماز سے نکلنے کی ضرورت ہے، لیکن در حقیقت میں یہ عملی توریہ ہے جو شریعت نے ہمیں سکھائی ہے کہ ہمیں نماز سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہوا خارج ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، اور شیطان دل میں یہ وسوسہ بھی نہ دلائے یا آر نہ دلائے کہ دیکھو دوسرے مسلیان کیا کہیں گے، تو شریعت نے ایک طریقہ سکھلایا کہ ناک پر ہاتھ رکھ کر نماز سے نکل جایا جائے۔ تو یہ عملی توریہ شریعت نے ہمیں سکھائی ہے جس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا، حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں قرار دیا جاتا، یا کسی کی معصومیت کا اقرار نہیں کیا جاتا، کسی کی غلطی کو چھپایا نہیں جاتا۔ لیکن یہ توریہ کے مقابلے میں جو تقیہ لاتے ہیں، اس تقیہ کے اندر سرے سے جھوٹ بولی جاتی ہے، اللہ کے احکام کو بدل دیا جاتا ہے۔ آج ایک فتویٰ دیا گیا، کل دوسرا فتویٰ دیا جاتا ہے اور نام دیا جاتا ہے کہ امام نے تقیہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا فَنَظِرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ وَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، انہوں نے چاند ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ ہر شخص بیمار ہوتا ہے۔ مفسرین یہ اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ نہیں کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ ہر شخص بیمار ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ بیماری ضرور ہوتی ہے۔ انسان ہے، جسم ہے، کھاتا پیتا ہے، تو اللہ نے کچھ نہ کچھ معمولی بیماری ہی صحیح ضرور رکھی ہوتی، یا اگر جسمانی بیماری نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے قوم کے عقائد کی بیماری پڑی ہوئی تھی کہ میرے قوم کی اصلاح کیسے ہو، یہ فکر انہیں لاحق تھا، یہ بیماری انہیں لاحق تھی کہ میں اپنے قوم کی اصلاح کیسے کروں۔ انہوں نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ انہوں نے تقیہ نہیں کیا تھا، انہوں نے توریہ کیا تھا۔ اسی طریقے سے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفُوهُ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا یوسف علیہ السلام کو۔ تو اس کے اندر نہ توریہ ہے نہ تقیہ ہے۔ کیوں؟ یوسف علیہ السلام اگر اظہار نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ان کی مرضی ہے کہ تم میرے بھائی، کچھ مصلحت ہوگی ان کی، ابھی اظہار نہیں کر رہے ہیں، بعد میں اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، شاید آگے دیکھنا چاہ رہے کہ ہمارے بھائی بدلے ہیں یا نہیں بدلے ہیں، ان کی مصلحت ہوگی۔ وہ ایک حاکم بنے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذمہ داری سونپی ہوئی تھی، لوگ ان کے پاس اناج لینے کے لیے آ رہے تھے۔ تو اس کے اندر نہ توریہ ہے نہ تقیہ ہے۔ کس اندازے سے اور کن تعویلات کے بنا پر اس آیت کو انہوں نے اپنے باطل عقائد کے، باطل عقیدے کے نظریے کی تائید کے طور پر پیش کیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے ارشاد فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے جس کو اجبار کیا جائے کفر کے اوپر اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ مفسرین کہتے ہیں ایسے لوگوں کا مواخذہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں شیعہ حضرات کہ اس کے اندر بھی تقیہ ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ جب کسی کو کفر کے اوپر اجبار کیا جائے، زبردستی کی جائے، یا اس سے زبردستی کچھ اگلوانے کی کوشش کی جائے، تو افضل یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کا انکار کریں، اگرچہ اس پر ہمیں مشقت ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے۔ لیکن اگر
مشقت برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، مصلحت کا تقاضا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ اشارتاً اور کنایتاً، کچھ تعریضاً، توریہ کے طور پر ہم کچھ ایسے الفاظ کہتے ہیں جو سامنے والا نہ سمجھ سکے۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کفر کرو، اور یہ جملہ کہو کفرت باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ میں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، تو کہنے والا جس پر اجبار کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے ہاں کو تھوڑا سا کھینچے گا، کفرت باللہ، لاہی کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے لہو و لعب والے اعمال سے انکار کیا، تو یہ تعریضاً، اشارتاً اور کنایتاً اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرے۔ اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے انہوں نے توریہ کی تائید لی جس کے بارے میں بات ہو گئی۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو تقیہ کرتے ہیں خوف کے بنا پر کرتے ہیں، اور خوف دو قسم کی ہے، یا تو اپنی جان کا خوف ہو یا پھر پریشانی اور اذیتوں میں ڈالے جانے کا خوف ہو۔ دو طریقے کا خوف انسان کو لاحق ہو سکتا ہے، یا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، یا پھر اسے پریشانی پیش آئے گی لوگوں کی طرف سے، حکام کی طرف سے، امراء کی طرف سے، اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ اب ان دونوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر جان کا خوف ہے تو شیعی عقائد کے مطابق وہ امام اس وقت تک امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے موت کی آگاہی حاصل نہ کر لے، جیسے کہ اصول کافی کے اندر ہے جو محمد ابن یعقوب فلینی کی کتاب ہے، جسے صحیح بخاری کا درجہ انہوں نے دیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امامت کے درجے میں سے ہے، امامت کے رتبے میں سے ہے کہ امام عالم الغیب ہوتا ہے اور اسے اپنی موت کا اختیار ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بحث گزر چکی ہے، اس کو اپنی موت پر اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے وہ مرے۔ تو جان کی خوف کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، جان کی خوف کا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ ایک تو آپ نے اپنے اماموں کو عالم الغیب بنایا، دوسرا آپ نے اپنے اماموں کے قبضے میں ان کی موتیں دے دیں کہ وہ اپنی مرضی سے مرنا چاہیں تو وہ مر سکتے ہیں، ورنہ نہیں، انہیں موت نہیں آئے گی۔ تو جب وہ اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے علاوہ، تو پھر جان کا خوف کہاں رہا ان کو؟ تو اسی طریقے سے ایک دوسری صورت یہ کہتے ہیں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کہ تکلیفیں پہنچائے جانے کا خوف۔ اب ذرا ان کے عقائد دیکھیے، ان کی روایتیں دیکھیے، تکلیفیں کیسی پہنچائی جائیں گی۔ ان کے تعلق سے جب آپ روایتیں پڑھیں گے یا سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو بڑے بہادر ہیں، بڑے نڈر ہیں، تیر و تلوار کے حامل ہیں، ان کے پاس ایسے وظیفے ہیں کہ ان وظیفوں کے رہتے ہوئے کوئی تیر کوئی تلوار ان پر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت انہوں نے گڑھا علی رضی اللہ عنہ کے اوپر، کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کیسی گستاخی انہوں نے کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو پریشان کرنا چاہا، علی رضی اللہ عنہ نے ان کا گریبان پکڑا اور انہیں زمین پر چت کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو امام ہوتے ہیں وہ کتنے طاقتور ہوتے ہیں، کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم شیعوں کے تعلق سے نازیبہ الفاظ استعمال کرتے، یہ ان کی روایتیں ہیں، یہ صحیح احادیث کی روایتیں نہیں ہیں، میں نے سنا ہے کہ تم شیعوں کے تعلق سے نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ اور انہوں نے اپنی جو عصا تھی، جو لاٹھی تھی، اسے یا کمان تھا، اسے زمین پر مارا اور وہ اژدہا کا شکل بن گیا۔ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ڈر گئے، نعوذ باللہ من ذالک، خوف سے کانپنے لگے۔ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے منتیں کی کہ آپ مجھے بخش دیں، میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس اژدہا کو دوبارہ پکڑا اور وہ اپنے کمان کی صورت میں آ گیا۔ ایسی گستاخیاں انہوں نے کی اور اپنے اماموں کو اتنی طاقتیں دے دی، اور ان کی بعض کتابوں کے اندر یہاں تک منقول ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا مل کر میرے خلاف آ جائے تو پھر بھی میں ان سے خوف نہیں کھاؤں گا۔ بلکہ ان کا 8واں امام تو یہاں تک کہتا ہے
کہ امام کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ بہادر ہونا چاہیے، سب سے زیادہ نڈر اور شجاع ہونا چاہیے، اس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہونی چاہیے، تب وہ امام بن پائے گا، ورنہ وہ امام بننے کے حقدار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان کے بعض روایتوں میں یہاں تک منقول ہے کہ امام ہونے کی صفات میں سے یہ ہے کہ اس کے پاس موسیٰ کی عصا ہو، موسیٰ علیہ السلام کی عصا ہو، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہو، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہو۔ مان لو یہ کوئی شریعت نہیں، یہ کوئی الف لیلہ کی کہانی ہو۔ کہتے ہیں کہ امام وہ ہوگا جس کے پاس موسیٰ کی عصا ہو، سلیمان کی لاٹھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ذوالفقار ہو۔ اس طریقے کی وہ صفات بیان کرتے ہیں اپنے اماموں کے تعلق سے۔ تو جب ان کے امام اتنے طاقتور ہیں، اتنے مضبوط ہیں، تو انہیں تکلیف پہنچائے جانے کا اندیشہ بھی ختم ہو گیا۔ تو پھر تقیہ کیوں کیا؟ تقیہ کیوں کیا؟ کسی معاملے میں، کسی حکم میں آج صحیح کہا کل غلط کہا، تقیہ کرنے کی کیا ضرورت؟ جان کا ڈر وہ تو نہیں رہا۔ عالم الغیب ہیں آپ کے امام، ائمہ معصومین، نعوذ باللہ من ذالک، انہیں پتہ ہے کہ کب مرنی ہے، موت ان کے اختیار میں ہے، بغیر اپنی مرضی سے اپنے اوپر موت طاری نہیں ہونے دے سکتے، وہ تو صورت نہیں ہو سکتی۔ تکلیفیں پہنچائے جانے کی صورت یہ بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے امام بڑے طاقتور ہیں، بڑے مضبوط ہیں، کوئی آئے گا اسے فوراً پچھاڑ دیں گے، تو یہ بھی صورت نہیں ہو سکتی۔ تو پھر تقیہ کیوں کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے اپنے غلط عقائد اور نظریات اور اپنے علماء کے درمیان جو متناقض ہے، جو شذوذ ہیں اور جو اختلافات ہیں، ان کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس من گھڑت عقیدے کو رائج کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم شیعی روایات پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ وفا نہیں کی، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ایک راوی ہے شیعہ زرارہ ابن اعین، انہوں نے 3 امام کا زمانہ پایا، امام باقر، محمد باقر، جعفر صادق اور موسیٰ کاظم۔ ان 3 اماموں کی مصاحبت اس نے اختیار کی۔ اس کے تعلق سے جعفر صادق رحمہ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں، یہ منسوب ہے ان کی طرف، کہ اے زرارہ تمہارا نام جنتیوں میں لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اگر زرارہ نہ ہوتا تو میرے باپ کی روایت کردہ احادیث گم ہو جاتی، اس کے پاس میرے والد کے حلال و حرام کی امانتیں ہیں۔ یہ تعریف بیان کی جا رہی ہے زرارہ ابن اعین کی۔ رجال کشی کے اندر یہ تمام روایتیں مذکور ہیں۔ دوسری جگہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملایا، تو اس ظلم سے کیا مراد؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں جو ابو حنیفہ اور زرارہ ابن اعین جیسے لوگ کرتے ہیں وہ ظلم ہے۔ ایسا تناقض ہے ان کے کتابوں کے اندر کہ ایک طرف ایک شخص کی تعریف کی جا رہی ہے، دوسرے طرف دوسرے صفحات میں اسی شخص کی تبغیض کی جا رہی ہے اور اس کے خلاف حفوات بکے جا رہے ہیں۔ دوسری جگہ انہوں نے فرمایا کہ زرارہ کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو۔ ایک جگہ انہوں نے فرمایا زرارہ اس حالت میں مرے گا کہ وہ گمراہ ہو چکا ہوگا۔ یہ دونوں جب روایتیں ہم سامنے رکھیں گے ان کے کتابوں سے تو پتہ چلے گا کہ ان کے عقل جو ہے خراب ہو چکی ہے۔ ایک شخص جس نے اپنے آپ کو شیعہ کہا، جن کے تعلق سے اور جس کے ذریعے سے شیعی روایتیں مذکور ہیں ان کی کتابوں کے اندر، اس کے تعلق سے بسا اوقات جنتی ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے، بسا اوقات کہا جا رہا ہے کہ وہ ثقہ ہے، وہ دیانتدار ہے، وہ امین ہے، وہ خوشحال ہے، لیکن دوسرے صفحات میں دوسری کتابوں میں اسی شخص کے تعلق سے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ وہ جہنمی ہے، وہ بددیانت ہے، وہ خائن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ قرآن مجید غیر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوتی لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ لوگ اس کے اندر بہت سارے اختلاف پاتے، بہت سارے اختلافات۔ اس مذہب کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے لکھا، اہل کتاب کی طرح۔ اب ظاہر سی بات ہے جو شخص اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھے گا وہ مکمل صحیح نہیں لکھ پاتا،
اس کے اندر کسی نہ کسی طرح کی نقص اور عیب ضرور رہے گی، اور یہی چیز ان کی کتابوں کے اندر ہوا۔ اور یہ صفت صرف قرآن مجید کی ہے کہ اس کے اندر آپ کو کسی طرح کی کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ تو یہ ان کی متضاد باتیں ہیں، ان کے متناقض باتیں ہیں کہ ایک طرف انہوں نے خود اپنے راویوں کے تعلق سے گواہیاں دی، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جب وہ مر جائے، جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لیے نہیں جانا، جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہود و نصارہ سے زیادہ گمراہ ہے، یہود و نصارہ سے زیادہ خراب ہے۔ یہ ان کے ائمہ کے اقوال ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس کا مذہب ایسا ہو، جس کے عقائد ایسے ہوں، اس کے تعلق سے اور کیا ہی امیدیں رکھی جا سکتی۔ تو انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کی ذہنوں کو واش کیا، لوگوں کے ذہنوں میں اپنے حفوات ڈالیں اور اپنی خوشنما عبارتیں ڈالیں، اگر صحیح سے پنے اٹھائے جائیں تو اتنی خوشنما نظر نہیں آتی ہے یہ ساری وادیاں۔ اس کے اندر بے شمار ایسی خرابیاں ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام اس سے کوسوں دور ہیں۔ اب جس نے اپنے ائمہ کو اللہ کا صفت دے دیا، اللہ کے درجے پر کھڑا کر دیا، اپنے ائمہ کے تعلق سے انبیاء والی صفت کا اقرار کیا، اب ایسے لوگوں کے تعلق سے ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں؟ بس ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو نوجوان یا ہمارے جو لوگ ایسے لوگوں سے متاثر ہوتے پھرتے ہیں، متاثر ہوئے جا رہے ہیں، ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ کیسی قوم ہے اور کیسی جماعت ہے، جنہوں نے ہمیشہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اسلام کے اندر میخ ڈالنے کی کوشش کی، اسلام کی عمارت کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی۔ اور صحابہ کرام کی وہ جماعت تھی جنہوں نے اسلام کو بنانا چاہا، اسلام سے ہر طرح کے گرد کو ہٹایا، اسلام کی تبلیغ دنیا کے گوشے گوشے میں کی۔ لیکن صحابہ کرام کے تعلق سے ہم وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو یہ شیعہ حضرات اپنے ائمہ کے تعلق سے رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے تعلق سے جو ہمارا وہ عقیدہ ہے جس کے جیتے جی اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی بشارت دے دی تھی، اور ان کے ائمہ حضرات بقول ان کے نہ ان پر کوئی قرآنی آیات ہیں، نہ ان پر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے جسے صحیح قرار دیا جائے، بقول ان کے یہ کہاں کہاں کے درجے اور رتبے پر فائز ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، جن کے تعلق سے دنیا کے اندر جنت کی بشارت موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ بھی ہمارے طرح ایک انسان تھے، ان کے اندر ان کے پاس بھی انسانوں والی طاقتیں تھی، کوئی جینوں والی اور مافوق الفطرت مخلوقات والی طاقتیں نہیں تھی۔ ایسا نہیں کہ وہ موت کے اوپر قادر تھے، جسے چاہتے موت دے دیتے ہیں، جسے چاہتے زندہ کر دیتے، اور نہ ہی ایسا کہ ان پر سلیمان علیہ السلام والی طاقت تھی کہ جن ان کے قبضے میں تھی یا ایک پھونک میں وہ یہاں سے وہاں سفر کر لیتے تھے۔ صحابہ کرام، انبیاء کے بعد جو صحابہ کرام کا درجہ بیان کیا جاتا ہے تو اہل سنت والجماعت ان کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اور آپ کی طرح ایک انسان تھے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل کیا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا، صاف کیا، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے منور کیا۔ لیکن صحابہ کرام اپنے بارے میں بھی کہتے تھے کہ غلطیاں ہم سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اپنے ائمہ کے تعلق سے گمان رکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ سے غلطیاں نہیں ہو سکتی، ہمارے ائمہ مافوق الفطرت ہیں، ہمارے ائمہ موت و حیات کے مالک ہیں، ہمارے ائمہ اتنے طاقتور ہیں، اتنے طاقتور ہیں۔ اگر کوئی شخص اتنا طاقتور ہو تو اسے تو اپنے مذہب اور اپنے عقائد کا برملا اعلان کرنا چاہیے، لوگوں کو اپنے عقائد کی طرف واضح بلانا چاہیے، اور اپنی شریعتوں کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں عوام الناس کو بتلانی چاہیے، اس کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ لیکن ان کی روایتوں کے مطابق جس نے اپنے دین یعنی شریعت کو چھپایا اس نے بہت اچھا کیا، لیکن جس نے اس کا اظہار کیا وہ دین اسلام سے، مطلب ان کے دین سے، شریعت سے خارج ہو گیا، اور وہ گمراہ ہو کر مرے گا۔ ہمیں اپنی عقائد کا اظہار اس وقت تک نہیں کرنا ہے جب تک کہ قائم یعنی ان کے جو آخری امام ہیں
غار سے باہر نہیں نکل آتے۔ ایک شخص اگر مضبوط جسم کا مالک ہو، مثال کے طور پر اسے تکلیفیں نہیں پہنچتی ہو، یا کوئی اس سے لڑنے آئے تو 10 کو 15 کو 20 کو اکیلے پچھاڑ سکتا ہے، اگر کوئی ایسا ہے تو ظاہر سی بات وہ اپنا سکہ جمانا چاہے گا معاشرے کے اوپر، معاشرے کے اوپر اپنا سکہ جمانا چاہے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کمزور ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم حق سے پلٹ جائیں گے اور حق کے مقابلے میں ہم باطل کا اظہار کریں گے۔ اصل مردانگی اور اصل حقانیت تو وہی واضح ہوتی ہے کہ ہم حق کا اظہار کریں، اور اس حق کو بیان کرنے کے بعد جو پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں ان پریشانیوں کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں، ہم ان پر صبر کا اظہار کریں، جیسا کہ انبیاء نے کیا، صحابہ نے کیا، ہمارے اسلاف نے کیا۔ ان کے پاس وہ طاقتیں نہیں تھی جو انہوں نے اپنے مزعومہ امام کے لیے پیش کی ہیں، لیکن ان کے پاس جب پریشانیاں آئیں تو انہوں نے اپنی ان پریشانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ امام احمد ابن حنبل عام قسم کے انسان تھے، ان پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے حق بات کو بلند کیا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ سارے لوگ، حکومت کے کارندے، فوج، لشکر، وزیر، مشیر، سب امام احمد ابن حنبل کے خلاف ہیں، لیکن امام احمد ابن حنبل تنے تنہا ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے 2 رفقا تھے بس، جو اس بات کا برملا اعلان کرتے تھے کہ تم جس عقیدے کے حامل ہو وہ عقیدہ غلط ہے۔ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مطلب یہ کہ آپ کے امام بزدل ہیں، آپ کے امام قائر ہیں کہ جب حکومت دوسروں کی ہو، حکومت مضبوط ہو، مخالف قوتوں کی ہو، تو اپنے عقیدے کے خلاف ہم باتیں کریں گے۔ یہ تو منافقت ہوئی، منافقت ہوئی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھ لیجیے کہ ان کے چاروں طرف اشاعرہ، معتزلہ، صوفیہ قسم کے لوگ بھرے پڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرنا، استعانت کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، پرستش کرنا، قبروں پر جانا ان کے لیے جائز ہو گیا تھا۔ تنے تنہا یہ مرد مجاہد کھڑا ہوا جو میدان کا مجاہد تھا، علم کا مجاہد تھا، اور اس نے مسلمانوں سے ان تمام گندگی کو صاف کیا۔ لیکن یہ کام آسانی سے رونما انجام نہیں دیا گیا، ان کے اوپر بھی پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں۔ تو اگر مصیبتیں آ رہی ہیں تو ایک مومن کی یہ علامت ہونی چاہیے کہ وہ ان مصیبتوں پر صبر کرے، ڈٹ جائے، اور ان مصیبتوں کا سامنا کرے ڈٹ کر، نہ کہ یہ کہ ان مصیبتوں کا لحاظ کرتے ہوئے یا اس سے خوف کھا کر ہم حق بات کہنا چھوڑ دیں، جیسا کہ ان حضرات نے کیا۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں ان کے عقائد اور ان کے نظریات کے تعلق سے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انہوں نے قرآن مجید کے اندر کس طرح کی تحریف کی ہے اور قرآن مجید کے اندر انہوں نے کیا واویلا برپایا ہے، اس بات کا بھی تذکرہ انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے عقائد بد سے محفوظ رکھے، ان سے متاثر ہونے سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توحید پر قائم رکھ، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کے منہج پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، تیری توحید پر خاتمہ ہو، اس حالت میں خاتمہ ہو کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہے اور ہم تجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔